بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں آپ احباب کو یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے علاوہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح اپنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ وہ ذات ہے کہ جن کی بارگاہ کا ادب کرنے کا حکم خالق کائنات نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، اور یہ وہ مقدس بارگاہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں اگر اپنی آواز بھی اونچی ہو جائے تو ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اگر خالق کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیں عمل کر کے یہ بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خاص محبت تھی، عقیدت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اس یار غار سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند بھی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ کے ادب کی بات کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر و حضر میں ہوتے تھے، لیکن کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں چلے۔ سفر ہجرت کو اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار کے دہانے پر کھڑے کرتے ہوئے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور غار کی صفائی کرتے ہیں تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کا ادب ہی ہے۔ وہ خاص وقت کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں کے اوپر کوئی چیز ڈس لیتی ہے لیکن آپ حرکت نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ سرکار محو استراحت تھے، اگر میں نے حرکت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کا ادب ہے۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو ہر بات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر سب سے پہلے جو الفاظ جاری ہوتے تھے، آپ عرض کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں اور باپ قربان ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحجرات کی یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خالق کائنات نے تقوی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں نے قسم اٹھائی اللہ اکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کا اخی السرار، کہ اب اگر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کروں گا تو صرف سرگوشی کی صورت میں ہی کلام کروں گا، جس طرح ایک رازدان اپنے دوسرے رازدان سے بالکل آرام سے آہستہ آواز میں کلام کرتا ہے کہ کہیں پاس بیٹھا کوئی دوسرا شخص اس بات کو سن نہ لے اور ہمارا راز افشا نہ ہو جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سرگوشی کی صورت میں کلام کروں گا۔ یہ ادب اور یہ احترام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اگر دیکھا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس یار غار اور رفیق سفر ہجرت کے ساتھ کس طرح محبت فرمایا کرتے تھے، تو اس کا اندازہ بھی ہمیں ایک حدیث پاک سے ہوتا ہے۔ جناب سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بیان کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام مہاجرین و انصار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، جن میں جناب سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تشریف فرما ہوتے تھے۔ بارگاہ حبیب کبریا کا ادب اور احترام اتنا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلا يرفع الیہ احد منہم بصرہ الا ابو بکر و عمر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی شخص اپنی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا سوائے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو ہماری حالت یہ ہوتی تھی کأنما علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کا ادب تھا جو خالق کائنات نے بتایا، اور صحابہ کرام نے عملاً ہمیں یہ کر کے سکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اپنی نظریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں اٹھاتا تھا الا ابو بکر و عمر، سوائے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے۔ اور ان کے دیکھنے کا عالم کیا ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنظُرُ إِلَيْهِمَا، کہ یہ دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف دیکھتے تھے۔ وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صاحبوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے اور یہ دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ قربان جائیں ان مقدس ہستیوں کے اوپر کہ تمام صحابہ کرام کے مجمع میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی دیکھ سکتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کلام کر سکتا تھا، تو وہ جناب سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے وہ بھی جناب سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی پیر، کوئی ولی کامل، کوئی شیخ اپنے مریدین کے مجمع میں کسی بھی مرید کی طرف دیکھ کر مسکرا لے، اس سے کلام کر لے، تو سارے مریدین اس کے اوپر رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمارے اوپر بھی اس طرح کی نگاہ کرم پڑ جائے۔ تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کتنے خوش بخت تھے کہ صحابہ کرام کے مجمع میں جن کے اوپر نظر پڑتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکراتے تھے تو وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہوا کرتے تھے۔